بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کے ہم اس پروگرام کو شہادت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور تمام مملکت اسلامیہ اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ تقریباً 18 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ بی بی کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے 2 ہجری میں ہوئی۔ تقریباً 9 سال کا عرصہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی انتہائی مشکل تھی، اکثر گھر میں فاقے ہوتے، لیکن بی بی نے کبھی حضرت علی علیہ السلام سے کوئی فرمائش نہ کی۔ اگر ہم بی بی کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو بہترین بیٹی، بہترین ماں اور بہترین بیوی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے علمی کارنامے ہیں وہ انتہائی بہت زیادہ ہیں، اقوال ہیں، حدیث ہیں، معجزات ہیں، اشعار ہیں، اور ایک بڑا خزانہ جو ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بی بی بہت زیادہ گریہ فرمایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت علی نے بی بی سے فرمایا کہ مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے گریہ کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں، کیونکہ آپ کے گریہ کرنے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ شہزادی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ابو الحسن، مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی۔ ابو الحسن، یہ پیغام تو مدینے والوں کے لیے ہے اور آپ سے ایک فرمائش ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنوا دیں، جس میں میں اپنے بچوں کو لے کر جاؤں اور اپنے بابا پر گریہ کروں۔ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کیا جس کا نام بیت الحزن ہے، اور آپ وہاں گریہ فرمایا کرتی۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 7 سال تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی عمر تقریباً 4.5 سال اور بی بی ام کلثوم کی عمر تقریباً 2.5 سال تھی۔ بی بی پر مصائب کا یہ عالم تھا کہ آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اگر پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ شروع کے جو حصہ ہے اس میں ہم جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جس میں ہمارے جو مہمانان گرامی انڈیا سے ہمیں علامہ عروج الحسن میثم صاحب قبلہ جو ہے وہ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جو جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ادارہ اس پروگرام کا حصہ تھا، اسی طرح آج دوسرے حصے کے اندر ہم ایک انتہائی اہم ادارہ جو اس یو کے میں بہت ہی سرگرم ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ وہاں سے علم کی شمعیں روشن ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں سے مستفید ہوتے ہیں، اور اس ادارے کا نام ہے سکینہ ٹرسٹ، جو کہ ایسٹ لندن میں واقع ہے۔ اس ایسٹ لندن کے جو ہمارے مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں، اس میں جناب جعفر شاہ صاحب صدر سکینہ ٹرسٹ جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ جعفر شاہ صاحب آپ کا۔ اور یہاں کے جو ریزیڈنٹ عالم ہیں وہ جناب جو ہے ریزیڈنٹ عالم علامہ جعفر علی نجم قبلہ جو ہے اس امام بارگاہ میں دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا خاص طور پہ جو میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علامہ صاحب جو ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے علامہ صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور اس ادارے کے لیے بھی علامہ صاحب ایک بہت ہی چمکدار ستارے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس ادارے میں بہت ہی زیادہ سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا علم جو ہے ظاہر ہے صرف یو کے یا سکینہ ٹرسٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کے علم کی شمعیں ہر جگہ روشن دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں آپ اگر یورپ کو دیکھیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، علامہ صاحب کو ہر جگہ جو ہے سنا جاتا ہے اور ان کے علم سے ہر آدمی مستفید ہوتا ہے۔ اور آج ہم سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے جو ہے اس پروگرام میں علامہ صاحب کو شریک کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں جو ہے آئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، سکینہ ٹرسٹ میں جو نمائندگی جو کچھ افراد
مطلب جو نمائندگی ہوتے ہیں وہ نوجوان افراد بھی ظاہر ہے اس ادارے کا حصہ ہیں، اور اس ادارے میں نوجوان جو ہیں وہ بہت ہی سرگرم ہوتے ہیں، ماتمی دستہ بھی ہے، اور جو ہے نوجوانان کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں اس ادارے کے اندر جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کی سربراہی جو ہے جناب سیف شاہ صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سیف شاہ صاحب آپ کا۔ اس کے علاوہ جو خواتین کے حوالے سے نمائندگی فرما رہی ہیں، وہ ظاہر خواتین کو جو بھی وہاں پہ علم حاصل ہوتا ہے یا جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز خواتین کے حوالے سے سیکنڈ ٹرسٹ کے اندر، اس کی جو رہنمائی فرما رہی ہیں وہ مسز شمیم احمد صاحب ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ناظرین، ظاہر یہ ایک سلسلہ جو ہے سیکنڈ ٹرسٹ کے حوالے سے، سب سے پہلے جو ہے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے حوالے سے علامہ جناب جعفر علی نجم صاحب قبلہ سے ظاہر کچھ جملے چاہوں گا کہ وہ بیان فرمائیں۔ جی نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کرام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور یہی تعزیت اور تسلیت اپنے آقا اور مولا عصر کے امام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان ایام فاطمیہ کی مناسبت سے، اور نہایت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں پوری ہدایت ٹیلی ویژن کی ٹیم کا، اور خصوصاً آج کے میزبان عمران نقوی صاحب کا کہ آج یہ ہمیں موقع عطا فرمایا اور آج ہم آئیں اور سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بعض جو پہلو ہیں اور بعض سکینہ ٹرسٹ کی فعالیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی ہم ضرور پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، ایام فاطمیہ ہیں اور یہ دن غم کے دن ہیں۔ پوری دنیا میں آج جہاں جہاں آپ تشریف لے جائیں، ہر جگہ پوری دنیا میں سوگ منایا جا رہا ہے، اور مومنین کرام نہایت اہتمام کے ساتھ بی بی کا غم مناتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ممالک میں ان ایام کی مناسبت سے باقاعدہ، جیسے ایران میں اور عراق میں غالباً چھٹی بھی ہوتی ہے، اور خصوصاً اب ان ایام میں باقاعدہ خمسوں اور عشروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کوئی اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین بی بی کی ظاہر ہے کہ جو خدمات جب بی بی کے حوالے سے جو اہتمام کرنا چاہیے تھا، الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں مومنین کرام نے اس کے متعلق الحمدللہ بہت اہمیت دی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عشرے الحمدللہ مختلف اداروں میں الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ سکینہ ٹرسٹ میں عشرہ یا خمسہ کا اہتمام نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے جیسے آپ کو پتہ ہے، تو ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ تعالی مجلس ہوگی۔ ناظرین کرام، فقط میں ایک بات اور ایک اسی پر اکتفا کروں گا کہ بی بی دو عالم کا جو اخلاص، بی بی دو عالم کی عبادت، بی بی دو عالم کا زہد، بی بی دو عالم کا تقوی، بہرحال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمان زد عام و خاص ہے، جو ہم سب کے لیے، چونکہ بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے یکساں اسوہ عمل ہیں، اور ہماری خصوصاً خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بی بی کے انشاءاللہ تعالی سیرت طیبہ کو ہم انشاءاللہ تعالی اپنائیں۔ علامہ صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ہمارے ساتھ جو ہے انڈیا سے علامہ ارج الحسن میسم صاحب جو ہے قبلہ آن لائن پہ ہیں، ہم ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں علامہ صاحب شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں جو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ جو ہے ان کے بارے میں، ان کی حیات طیبہ کے اوپر کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
واللعنة الدائمة على أعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں یوسف زہرا حجت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جدہ مظلومہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام مراجع کرام، علماء ربانی، تمام شیعیان حضرت زہرا، عزاداران صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں یہی کیا کم ہے ان کی عظمت جی کہ قرآن مجید میں جسے آیت تطہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس آیت کو، جی اس کے نزول میں مرکزی حیثیت، اس کی شان نزول میں مرکزی حیثیت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ہے۔ جی اور میرے خاص ذوق کے اعتبار سے قرآن مجید میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل کی جتنی بھی آیتیں ہیں، جی اگر ان سب کو ایک میزان عدالت سے ایک پلے میں رکھا جائے اور ایک پلے میں آیہ تطہیر کو رکھا جائے تو وزن آیہ تطہیر زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس آیت کی جو انفرادیت ہے تمام آیات فضائل اہل بیت میں، جی وہ یہ ہے کہ وہ تمام آیتیں اہل بیت کی فضیلتوں کا، مثبت فضیلتوں کا، مثبت صفات، پازیٹیو ایٹریبیوٹس کا ذکر کر رہی ہیں، جی بالکل۔ مگر آیہ تطہیر اس بات کا چیلنج کر رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ ان میں کوئی منفی صفت نہیں ہے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ نہیں۔ جی اور صدیقہ طاہرہ کی جو ذات ہے اس نزول آیہ تطہیر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، بے شک۔ یعنی یہ کہ ساری امت میں کوئی کتنا بھی باشرف ہو، وہ ازواج پیغمبر ہوں یا اصحاب پیغمبر ہوں یا صبح قیامت تک جو بھی ہو، جی ہر ایک کو شرف ہے کہ وہ رسول اللہ سے اپنے کو جوڑے، رسول اللہ سے اس کا تعارف ہو کہ ان کا امتی ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں حضرت کا صحابی ہے، ہاں حضرت کی زوجہ ہے۔ جی یعنی یہ نسبت کے رشتوں کا احترام ہے، اور پیغمبر سے رشتہ جو کہ عزت دوسروں کو ملی ہے، اور پیغمبر سے نسبت جوڑنے کے سب محتاج ہیں اپنے شرف اور اپنی عزت میں۔ کیا کہنا، مگر آیہ تطہیر کی جو شان نزول اس میں آپ اگر ملاحظہ فرمائیں جی تو اس میں علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور علماء شیعہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اس میں جب جبرائیل سے تعارف خداوند عالم کروا رہا ہے، یا رب ومن تحت الکتاب، تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ معدن رسالت ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے باپ ہیں، یہ ان کے شوہر نامدار ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آسمانوں پر ملائکہ سے تعارف جب ہو رہا ہے تو نام فاطمہ لے کر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر اور اللہ کی نظر میں خود عزت فاطمہ مستقل ہے، اور وہ کسی رشتے کی اپنی عزت میں محتاج نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ یہ بھی ان کا ایک شرف ہے کہ ان کا باپ جو ہے وہ سید المرسلین ہے، مگر رسول اللہ کے لیے بھی شرف ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ نساء عالمین فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے علامہ صاحب، بالکل۔ تو ایک تو یہ شرف ہے آپ کا۔ ماشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس مختصر گفتگو میں کہاں تک روشنی ڈالی جائے، میں بہت سیدھا باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایام عزائے فاطمی چل رہے ہیں، دونوں تاریخوں کے درمیان کی یہ تاریخ ہے، ایک دن دو دن کے بعد اصل شہادت کی تاریخ آ رہی ہے۔ روایات میں یہ ہے کیونکہ شیعہ کتب میں
کتب احادیث میں 2 روایتوں کا ذکر ہے. ایک یہ کہ پیغمبر کی کہ سانحہ ارتحال کے 75 دنوں کے بعد بیوی کی شہادت ہوئی, اور ایک روایت میں 95 دن کا ذکر ہے. 75 دنوں کے اعتبار سے 13 جمادی الاول کی تاریخ گزر چکی اور 95 دنوں کے اعتبار سے 3 جمادی الثانی کی تاریخ آ رہی ہے. جی بالکل. بہرحال تو یہ ایام عزائے فاطمی ہے. مولانا جعفر علی نجم صاحب قبلہ نے بالکل صحیح فرمایا, اور تجربہ و مشاہدہ ہے اس روئے زمین کے اوپر کہ صدیقہ کی شہادت کی مجالس اس پورے روئے زمین پر ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. اہل بیت اطہار نے کی ہیں, ان کا غم منایا ہے اس شہادت کی تاریخوں میں, اور بعد میں علماء کرام, مراجع ربانی, مجتہدین اعظام, شیعہ نے, اہل بیت اطہار, وہ سب مجالس کرتے چلے آئے ہیں. مگر ادھر چند سنوات سے ہم نے جو اہتمام اور جو پرشکوہ انداز میں اس روئے زمین پر خاص طور سے ایران اور عراق اور اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں, اور پھر ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور ایران اور عراق عرب ممالک وغیرہ کے جو مومنین کرام ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, یو ایس میں ہیں, یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, اب جو ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے مجالس کا, تو بالکل وہ عشرہ اولا جو محرم الحرام کا ہوتا ہے, اس اہتمام سے عزائے مظلومہ کونین برپا ہو رہی ہے روئے زمین کے اوپر. اس میں مومنین کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام اور خاص طور سے بڑے بڑے مجتہدین اور فقہا کا بہت بڑا دخل ہے. تمام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سب صدیقہ طاہرہ کے شیعہ ہیں, اور بیوی سے جتنی عقیدت ہمارے بڑے بڑے فقہا اور علماء کو رہی ہے, شاید کائنات کے کسی ذات سے اتنی عقیدت نہ رہی ہو, یا بیوی سے ہے, یا ان کے والد سے ہے, یا ان کے شوہر سے ہے, یا ان کے بچوں سے ہے. ان کا بھی یہی انداز ہے جو اللہ نے تعارف میں انداز اختیار کیا. بہرحال اب جو ہے وہ عشرے ہر طرف ہو رہے ہیں, اور ان علماء میں سر فہرست نام اگر میں نہ لوں ان کا تو یہ ان کے حق میں کوتاہی ہوگی. وہ ہے آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ وحید خراسانی. تمام علماء نے اہتمام کیا ہے اور کر رہے ہیں, مگر ان کی شان کچھ نرائی نظر آتی ہے. اور انہی کا ایک کلمہ مجھے یاد آ رہا ہے, جب میں قم میں تھا اس وقت تقریر تھی ان کی, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ حقیقت میں آج بھی مجہولۃ القدر ہے, یعنی بیوی کو کبھی نہ پہچانا گیا اور آج بھی نہ پہچانا گیا. اور یہ کیوں نہ ہو, یہ حقیقت میں کچھ بیوی کی ذات اور ان کی جو ماورائے افہام و تفہیم, ماورائے تفہم و تفہیم, ماورائے عقول بشر جو ان کی ذات گرانی ہے, یہ اس کا تقاضا ہے. اسی لیے احادیث میں معصومین کی ائمہ اہل بیت نے اپنی جدہ کے سلسلے میں مختلف الفاظ میں ان کا تعارف کیا, اور وجہ تسمیہ آپ کا فاطمہ نام ہونے, یہ وجہ تسمیہ جو بیان فرمایا ہے, تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 طرح کے وجہ تسمیہ. ایک تو یہ ہے کہ سمیت فاطمہ لأنها فاطمہ شیعتها من النار, بیوی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا, خداوند عالم نے رکھا کہ آپ نے اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کر دیا. کیا کہنے, سبحان اللہ. ایک یہ توجیہ ہے اسلام کی, اور دوسری توجیہ اس سے زیادہ بلیغ اور عرفانی ہے, وہ بھی ائمہ سے ہے. اس میں یہ ہے کہ سمیت بفاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها, بیوی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کیونکہ فاطم کہتے ہیں جدا کر دینے والی چیز, جدا کرنے کو, اور فاطم کہتے ہیں جدا کر دینا, اور اسی سے مؤنث فاطمہ. اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ مخلوق خدا قاصر ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات کے عرفان سے, ان کو پہچاننے سے, ان کی معرفت سے. اور کیا بہترین تشبیہ, ظاہر ہے کہ ہر تشبیہ ائمہ کی بہتر ہے, ہر کلام ان کا بلیغ ہے. امام الکلام کلام الامام امام الکلام ہے. ہم کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کبھی تو ہم زیادہ تعریف کرتے ہیں, ورنہ آپ غور فرمائیں کہ ایک تشبیہ اور ائمہ سے ہے کہ آپ کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من عرفها فقد ادرک لیلۃ القدر, جس نے میری جدہ صدیقہ طاہرہ کو پہچان لیا, ان کا عرفان حاصل کر لیا, تو گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. کیا کہنے, سبحان, کیا بلیغ تشبیہ ہے. کیا کہنے. ادھر قرآن فرما رہا ہے سورہ قدر میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر,
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جی وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کیا ہے بے شک. تو اب یہ تشبیہ جو صدیقہ طاہرہ سے لیلۃ القدر کی ہے, اس میں علاقہ تشبیہ کیا ہے؟ اس میں علاقہ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کہ شب قدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا, اس کا عرفان نہیں حاصل کر سکتا, اس کی عظمتوں کا احاطہ عقول بشر میں نہیں ہو سکتا, ویسے ہی ذات صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا احاطہ, کی عظمتوں کا احاطہ, ان کے مقام بلند کا احساس جو ہے وہ عام عقول بشر کے بس میں نہیں ہے. اپنے کائنات قاصر ہے, سوائے ان کے شوہر, ان کے والد, ان کے بچوں کے, بیوی کو کوئی نہیں پہچان سکا ہے. ایک تو علاقہ تشبیہ سمجھ میں آتا ہے جو بالکل صحیح فرمایا علامہ صاحب. علامہ صاحب جو ہے آپ نے ظاہر دنیا میں مختلف جگہ پہ خطابات کیے اور علم کی ظاہر روشنیاں آپ نے پھیلائیں, اور ظاہر سب آپ کو جو ہے آج ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں جو ہے خاص جو ہم دعوت دی ہوئی ہے, جو ادارہ یہاں پہ ہے, کیونکہ اداروں کو تعارف کروایا جا رہا ہے اس پروگرام میں, اور آج جس ادارے کو بلایا گیا ہے اس ادارے کا نام ہے سکینہ ٹرسٹ. علامہ صاحب آپ نے ظاہر 5 سال وہاں پہ جو ہے خطاب فرمایا, اور لوگ جو ہے ہر سال جو ہے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ تشنہ رہ جاتے ہیں, اور پھر ہر سال آپ کو جو ہے وہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور بہت زیادہ یہاں کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, اور خاص طور پہ سکینہ جی علامہ صاحب جی علامہ صاحب خاص طور پہ جو ہے جو سکینہ ٹرسٹ ہے اس میں ظاہر مطلب ہر آدمی, آج ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں اس میں جو ہے علامہ صاحب جو ہے علامہ جعفر علی نجم صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں, اور جعفر شاہ صاحب جو ظاہر اس کے صدر ہیں اس ٹرسٹ کے, وہ بھی موجود ہیں, اور ظاہر ٹرسٹ کے تعارف کے حوالے سے مولانا حجت الاسلام مولانا جعفر علی نجم صاحب کو کی خدمت میں کلام ادب عرض فرما دیں, اور جناب عزت مآب جعفر شاہ صاحب کی خدمت میں میری بہت بہت تسلیم. یہ دونوں بزرگوار میرے لیے بہت قابل قدر ہیں, اور بڑی ان کی شفقت ہے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, قدردانیوں کا میں اسیر ہوں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے, آپ پر بھی صحت و سلامتی ہو قبلہ. جی قبلہ آپ کوئی سکینہ ٹچ کر. علامہ صاحب میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ظاہر دنیا میں بہت جگہ کافی جگہوں پہ خطابات کیے, لیکن سکینہ ٹرسٹ میں ظاہر ہر سال لوگ جو تشنہ رہ جاتے ہیں, تو میں سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سکینہ ٹرسٹ کو کیسا پایا, جو ہے جو خدمات انجام دے رہے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے جہاں تک سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اور سکینہ ٹرسٹ سے میرا ارتباط اور ربط و ضبط اور نسبت تو وہ اظہر من الشمس ہے, اور وہ شعرۂ آفاق ہے. کیا کہنا ادھر میں سمجھتا ہوں, مجھے جہاں تک یاد ہے کہ تقریباً 10 محرم گزر گئے, یعنی 10 سال میں جب سے لندن میں نے جانا شروع کیا. تو 2005 میں سب سے پہلے جب میں آیا تھا, یورپ سے آیا تھا, ہالینڈ وغیرہ سے آیا تھا, اور میں نے وہاں ادارہ جعفریہ میں ایک اشرا پڑھا, اور پھر میں حسینی اسلامک مشن میں مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد حسین معروفی صاحب قبلہ وہاں قیام تھا, اور مولانا جعفر علی نجم صاحب قبلہ سے رابطہ ہوا, اور اسی سال سے میں سکینہ ٹرسٹ میں نے مجھے یاد نہیں ہے 3 یا 5 مجلسیں شروع میں, پھر اس کے بعد سے مسلسل میں پہنچتا رہا 2-3 سال بیچ میں پہلے اشرے کے بعد, اور پھر میں نے ادھر 6 سال ہو گئے جس میں سے میں نے مسلسل ہر سال پہلا اشرا سکینہ ٹرسٹ میں پڑھا, اور 11 میں پہلا اشرا نہیں پہنچ سکا تھا, امریکہ چلا گیا تھا, گزشتہ سال بھی پڑھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یوں تو میں نے لندن کے تقریباً سبھی اداروں میں پڑھا ہے, اور ہر جگہ سے ظاہر ہے کہ وہ عزا خانہ ہے, حسینیہ ہیں, مومنین ہیں, عزادار ہیں, اور اپنے وطنوں سے, اپنے آبائی اور اجداد کے وطن سے دور رہ کر بھی اور کن نامساعد حالات میں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اذان ولایت دی جائے گی اور اذائے حسین ہوگی. الحمدللہ اور ماشاءاللہ کثر اللہ امثالہم, ان مومنین ہند و پاک میں, اور ظاہر ہے کہ ایران و عراق وغیرہ کے مومنین ہیں, مگر ہم اپنے زبان و کلچر کی بات کریں, ہم جاتے ہیں, ہم کو بلاتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے نامساعد حالات میں بھی ایسی شمع مودت اہل بیت اور چراغ عزائے حسین جلا کے رکھا ہے کہ
قابل رشک ہے. اگر ہم یہاں عزاداری کرتے ہیں یا پاکستان میں تو اس کی بڑی بات نہیں ہے, مگر وہاں ان حالات میں میں دیکھ رہا ہوں کس طرح سے. خیر, تو مجھے انہی سب چیزوں نے متاثر کیا, ورنہ ہم لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے کیونکہ یہاں کے لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. خیر, تو میں سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے 10 سال ہو چکے ہیں کہ میرا مسلسل ربط ہے اور ربط بڑھتا ہی چلا گیا. مجھے جو بہت خاص چیز وہاں نظر آئی تو وہاں کے مومنین کا سب سے پہلی بات جو مجھے متاثر کیا جس چیز نے بہت زیادہ, وہ وہاں کے مومنین کا عشق اہل بیت, کیا کہنے, مودت آل رسول, کیا کہنے, اور عزاداری سے ایسا شغف کہ جیسے ان کی روح میں اترا ہوا ہو, کیا کہنے, یہ جذبہ, اور انہیں عہد یوم الگ ہر وقت جو ہے وہ تازہ رہتا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ علامہ صاحب, بہت بہت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا, اور اس میں ظاہر ہے لوگوں کو جو ہے وہ علم کی بہت زیادہ معلومات آپ کے اس میں شرکت کرنے سے بہت علم میں اضافہ لوگوں کے ہوا. اور سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا, ظاہر ہے وہ بھی کسی حد سے جو ہے وہ صحیح, بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے سکینہ ٹرسٹ نے جو ہے مودت اہل بیت جو ہے کی جو شمع روشن کی ہوئی ہے, ظاہر اس میں بہت زیادہ جو ہے کام دکھائی دیتا ہے سکینہ ٹرسٹ کا. اور سکینہ ٹرسٹ ظاہر ہے یہاں کے ایک پرانے اداروں میں سے بھی ہے, اور اس حوالے سے ظاہر ہے اس میں جو ہے وہاں کے جو صدر ہیں جناب قبلہ جعفر شاہ صاحب جو ہے ان کا کردار بھی بہت ہی نمایاں دکھائی دیتا ہے. اسی حوالے سے میں قبلہ آپ سے جو ہے سکینہ ٹرسٹ کا پوچھنا چاہوں گا کہ سکینہ ٹرسٹ جو ہے کا قیام کب عمل میں آیا, اور سکینہ ٹرسٹ جو ہے ابھی کن حالات میں ہے, اور کیا اس کے مزید پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عمران صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں یہ سوال پوچھ کے. سکینہ ٹرسٹ پچھلے 44 برس سے 1970 سے لے کے آج تک کیا کہنے نیستی سے ہستی کے سفر میں کیا کہنے چل رہا ہے. تو ہستی تو اس کی ایک حوالے سے 1970 میں ہو گئی تھی, کیا کہنے, جب مسز نصرت بخاری نے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہلی مجلس کا آغاز کیا. کیا کہنے, ماشاءاللہ. لیکن اب اس کی ہستی کے درجات جو ہیں وہ بلند سے بلند تر ہوتے گئے, اور آج ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے کہ سکینہ ٹرسٹ اداروں میں سے جو جسے پنجابی میں تگڑے ادارے کہتے ہیں, کیا کہنے, کیا کہنے, ان میں سے ایک گنا جاتا ہے. بالکل, بے شک. اس کی تفصیلات میں جاؤں تو میرا حال اس جیسے کو 10 پروگرام اور چاہیے ہمیں, لیکن آپ اتنا جان لیں کہ سال کے 365 دنوں میں ہمارے ہاں کم از کم 200 پروگرام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کیا کہنے. اور وہ پروگرام اس قسم کے ہیں کہ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں, عورتوں کے لیے, بالخصوص ان کے لیے, اپنے لیے. مکس پروگرامز بھی ہوتے ہیں, بچوں کے لیے مدرسے چل رہے ہیں, ناظرہ قرآن چل رہا ہے, مطلب ہے ہر قسم کی تعلیم. ہم تعلیم اور تبلیغ کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. اور اس سلسلے میں ہم نے کوئی خاص بندشیں عائد نہیں کر رکھی ہیں کسی پہ بھی. آپ جو بھی شخص سکینہ ٹرسٹ میں آتا ہے, آپ اگر اس سے پوچھیں تو وہ یہی بتائے گا آپ کو کہ بھائی میں بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہوں یہاں آ کے, کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی ہے, کچھ نہیں, کوئی مجھ پہ روب نہیں ڈالا جاتا ہے, کوئی اماشمہ کر کے ادھر ادھر نہیں کیا جاتا. ایک دو چیزیں ہم صرف مانگتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے پہ کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیا کہنا. عقیدے میں اگر کوئی سوال کسی کا اٹھتا ہے, کسی نے پوچھنا ہے, تو علماء موجود ہیں بے شک, اور علماء کے ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حجت الاسلام سے لے کے علامہ حضرات سے لے کے آیت اللہ عظمیٰ تک, میرا مطلب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل, کسی لیول کا کوئی سوال ہو اس کا جواب ہمارے پاس حاضر ہوتا ہے. کیا کہنا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ میں مینجمنٹ کے حوالے سے انسسٹ کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا ڈسپلن خراب نہ کرنا. جی ہاں, بالکل. تو بھلا ہو لوگوں کا, میرا مطلب ہے ہمارا کام ہے نا جی. اگر ڈسپلن نہ ہو, ڈسپلن کے بغیر تو انسان کی اپنی ذاتی زندگی بھی نہیں چل سکتی. تو ان دو چیزوں کو کی احتیاط کی جاتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی بندش نہیں. کیا کہنا. اور بڑا جناب انجوائے کرتے ہیں. یہ 70 سے لے کے تقریباً 94 تک کا جو عرصہ ہے یہ بغیر بلڈنگ کے رہا ہے سکینہ ٹرسٹ کا. اور میں اس میں بتاؤں کہ کچھ لوگ, میں ان کے نام لینا پسند کروں گا, والتھم سٹروک, میران والتھم میں کوئی زیادہ تشیع کی آبادی نہیں ہے. جی ہاں, بالکل, بالکل.
لیکن جو کچھ لوگ تھے ان میں ایک بخاری فیملی تھی، صغیر بخاری صاحب ان کو بڑے تھے ان میں سے، اور وہ حسن بخاری ان کے چھوٹے بھائی، اور ان کی پوری فیملیز نے اس میں بڑا رول ادا کیا ہے اسکینر ٹرسٹ کو سیٹ کرنے میں. اور پھر عابد خان صاحب تھے ہمارے، ان کی مسز، بعد میں ان کے بچے بھی جب بڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ. شاہ صاحب سب سے پہلے جو صدر تھے اس ادارے کے وہ آپ ہی تھے یا کوئی؟ جی نا، یہ اس سے پہلے پوزیشن یہ تھی کہ صغیر بخاری صاحب ہی اس کو چلایا کرتے تھے. مرحوم ہو گئے، فوت ہو چکے ہیں، اللہ پروردگار انہیں جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. پوزیشن یہ ہے کہ وہ بڑے ماشاءاللہ دبنگ قسم کے آدمی تھے، اور ان کے اندر جو جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے نا یہاں تک مطلب کہ یہ آیا. اچھا، اب میں پوچھنا جو ہے علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر یہ تو ایز اے چیئرمین اور صدر ہیں اس ادارے کے، لیکن آپ بھی اس ادارے سے پہلے تو یہ کہ آپ وابستہ کب ہوئے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے آپ نے بہت زیادہ آپ کے علم سے وہاں لوگ مستفید ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ. بہت شکریہ. میں ناظرین کرام، بہت ہی سوالات اتنے زیادہ ہیں اور میں بھی بہت کچھ بتانا، جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ واقعاً ہم چاہ رہے ہیں بہت کچھ، لیکن ظاہر ٹائم مختصر اور محدود ہے، اور چاہ رہے ہیں کہ خصوصاً آپ نے جو سوال کیا اس کا کا جواب دینے سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ قبلہ شاہ صاحب نے مس کیا، اس کو بھی جو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. وہ یہ تھا کہ موجودہ جو صورتحال ہے، شاید وہ بعد میں آپ پوچھیں گے، یعنی اس وقت کی صورتحال وہ بتانا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام کو اس وقت ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسکینر ٹرسٹ کی جو بلڈنگ کی حالت ہے وہ کس صورت میں ہے، اور ابھی جو جتنا بڑا عظیم پروجیکٹ جو شروع ہو چکا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ. تو عمران بھائی، گزارش یہ ہے کہ تقریباً اب میرے خیال میں تقریباً 15 سال ہونے والے ہیں میں جب سے اس ملک میں آیا ہوں، اسی ادارے سے وابستہ ہوں، اور اسی ادارے میرا جو ہم و غم اور صبح شام و سحر جو ہے وہ صبح جو ہے نا کہ یہاں پہ ہی جو ہے نا بسر ہوتی ہے، اور اسی ادارے کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا سب کے سب. باقی بہرحال مجھے واقعاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مومنین کرام کا بڑا لطف رہا ہے، بہت ہی عزت دی ہے مومنین کرام کا، واقعاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باوجود اس کے کہ آپ کے نالج میں ہے، جیسا کہ آپ نے پہلا پروگرام بھی کیا ہے، کہ ایسٹ لندن کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے وہ امامی مشن ہے. وہ بہت پرانا قدیم ادارہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے آبادی کے اعتبار سے، لوگوں کی رفت و آمد کے اعتبار سے، پھر خود بڑے ہونے کے اعتبار سے، تو اسکینر ٹرسٹ سب سے ایسٹ لندن کا بڑا ادارہ ہے، جس میں لوگوں کا آنا جانا، لوگوں کی آمد، اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر محرم کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں، خیر آپ دیکھ چکے ہیں کتنا عظیم اہتمام ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اگر کوئی اور سوال ہے تو بتائیے. پھر علامہ صاحب، آپ جو ہے اس ادارے میں کون کون سے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں، کہ مطلب ظاہر علم کے حوالے سے آپ نے تو کن کن پروجیکٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت زبردست، اچھا بہترین سوال ہے. ناظرین کرام، یہ بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے ہمارا عمران بھائی نے. وہ یہ ہے کہ شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہاں پر مثلا ایک شب جمعہ کا پروگرام ہو گیا، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز ہو گئی، اور بعض ادارہ پھر ختم، پھر جو ہے وہ جس طریقے سے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ محرم میں کھلے نہیں. الحمدللہ رب العالمین، اسکینر ٹرسٹ ماشاء اللہ یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 24/7 جو ہے نا کہ مومنین کرام کی خدمت میں ہے. اور اس کی جو سروسز ہیں وہ شاہ صاحب خود ابھی بتائیں گے، لیکن میں مختصر اس کے پروگرام، اس کے جو دینی تبلیغی پروگرام ہوتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں جو ابھی ہمارے سیف بھائی بھی بتائیں گے، اس سلسلے میں جو مدرسہ ہوتا ہے، مدرسے میں ہمارے ہاں مدرسہ ہوتا ہے، اور اس میں آلموسٹ اس وقت تقریباً 250 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس وقت چونکہ تعمیرات کی وجہ سے ہمیں اپنا مدرسہ ناظرین کرام جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا ہے. 7 سسٹر میں ہم لے گئے ہیں، اور الحمدللہ اب تقریباً 22-25 ہمارے پاس اس وقت ٹیچرز ہیں، اور مدرسہ جو ہے نا. باقی جو ہمارے ہاں ڈیلی نماز ہوتی ہے، شام کو مغربین کی نماز ہوتی ہے، پھر جو ہے شب جمعہ میں دعائے کمیل ہوتی ہے نماز مغرب کے بعد. اس کے بعد جس طریقے سے دعائے توسل ہر بدھ کی رات کو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن شام کو حدیث قصہ کا پروگرام ہوتا ہے. خواتین کے لیے ہوتا ہے، خواتین کی ابھی ہماری جو ہے نا خواتین کی کوارڈینیٹر وہ بھی آپ کو بتائیں گی. تو پروگرام بہت وسیع ہیں الحمدللہ، ہر قسم کا. ہماری کوشش یہ ہے کہ دینی غریزہ اگر کسی کے اندر بیدار ہو چکا ہے، کبھی کبھی لوگ
بہت لیٹ بھی فون کرتے ہیں. استخارہ, فیملی مسائل, طلاق, نکاح, دیگر سارے مسائل وہ بھی اپنی طرف مطلب بہرحال ہیں, وہ بھی اس کو ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صبح سے لے کر جو ہے شام تک جو بھی کالیں آتی ہیں بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں ان کا اچھے طریقے سے جواب دیں. صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ناظرین, جس طرح کہ جو ادارے کے صدر ہیں قبلہ جعفر شاہ صاحب اور علامہ صاحب نے ظاہر ہے اس ادارے کے بارے میں بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے کس طرح کام کر رہا ہے, اور اس میں ظاہر تعلیمات بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں اور 250 بچے بھی اس ادارے میں جو ہے وہ اسی طرح جس طرح ہر ادارے میں ظاہر نوجوانان کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی جو ہے ان بزرگوں کے استفادے سے, علم کے سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کر کے اپنے آنے والی نسل کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. اس ادارے نے ظاہر اس جو ہے جگہ پہ جناب جو نوجوانان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ جناب سیفی شاہ صاحب ہیں. میں سیفی شاہ صاحب آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس ادارے کے لیے کیا سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Within Sakina Trust we have many different youth programs, and one of them is the madrasa, the Sunday school, which Mulana has mentioned. Apart from that, we have many other programs, social programs. We have programs related to education, secular education, programs related to well-being, physical activities, and basically regarding those, I'm one of the organizers, and I'm part of the youth committee, you can say. MashaAllah. And regarding the Sunday school, like Mulana Najm has said, I am actually a product of the Sunday school. I began maybe 10-12 years ago as a student of the Sunday school, and I had a great teacher, MashaAllah. Najm Apar. And this is one of the things that we encourage our students to go on and never leave the community, never leave serving the mosque, serving the Imam Barga. And in that what we do is we allow them to become teachers, make sure that they have the right qualifications, the right mindset and the right needs to be able to perform well as a teacher. And apart from that, like I said, we have regular social programs. We have regular meetups just for the youth to come down. Sports programs. I mean, it's not just like Mulana Najm has said, it's not just a program, it's not just a center where you have majalis or you have a Sunday program or anything like that. It's a community center. It's something that binds everyone together, and it's something that brings them there as a center, as a market. کیا کہنا ہے؟ بہت بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور ناظرین, جس طرح کے نوجوانان کی جو ہے وہ رہنمائی سیف شاہ صاحب کر رہے ہیں, اسی حوالے سے ظاہر ہے اس ادارے میں خواتین کا بھی بہت ہی اہم کردار ہے, اور خواتین اس ادارے کے لیے بہت زیادہ سرگرم دکھائی دیتی ہیں. اور ظاہر مجالس جو ہے وہ ظاہر ہے بیویوں کے آنے سے اور بیویوں کے اس کو خوبصورت بنانے میں ظاہر ہے خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. ظاہر ہے بیویوں کے توسل سے ہی آج عزائے شبیر جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. اور اسی حوالے سے سکینہ ٹرسٹ میں بھی جو ہے خواتین کا ایک الگ سے جو ایک سیٹ اپ ہے, جس میں جو ہے خواتین جو مسائل ہیں, خواتین کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو بھی اس میں وہاں کام کیا جاتا ہے, اس حوالے سے یہاں پہ مسز شمیم احمد صاحبہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں ظاہر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے آپ کون کون سے کام وہاں پہ سر انجام دیتی ہیں اور کیا کیا کرتی ہیں وہاں پہ؟ میں سکینہ ٹرسٹ میں اسٹیج سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرتی ہوں اور کمیٹی میں بھی ہوں. میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور آسان طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے آرگنائز طریقے سے پروگرام جو ہے وہ مرتب کیے جائیں, جن میں مجالس بھی ہیں, اور مجالس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, آج کل کے نوجوان نسل کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف ٹاپک پر ہم پروگرام مرتب کرتے ہیں. مجالس کے ساتھ ساتھ جہاں مجلس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ علماء کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس ٹاپک پر بھی آپ نے اس ٹاپک پر ضرور بات کرنی ہے, کیونکہ ہم صرف ان کو دین سے ہی آگاہ نہیں کرتے, بلکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. جو لیڈیز ہیں ان کو ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے کہ گھر سے, کہ جیسے کہ ہمارے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے سوشل نیٹ ورکنگ ہے,
relationship between parents and children, and difference between home life and outside, and drug awareness, and the importance of hijab, تربیت اولاد, امر بن معروف, نہی عن المنکر, درس قرآن, عقائد, اخلاق سوری ان سب ٹاپکس پر کلاسز بھی ہوتی ہیں. علماء جو لیڈی اسپیکر ہیں وہ بھی ان پر بحث کرتی ہیں, لیڈیز خود بھی ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں, اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انگلش اسپیکرز کو انٹروڈیوس کرایا جائے, کیونکہ آج کل کے جوان لوگوں کی یہی ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی یہی نیڈ ہے کہ ان کو انگلش میں کیا جائے. اگرچہ اردو میں بھی کلاسز اسپیچز ہوتی ہیں, ہماری بہت زیادہ قابل احترام یعنی محترمہ خانم طیبہ صاحبہ ہیں, محترمہ ام فروہ صاحبہ ہیں, شمع زیدی صاحبہ ہیں, اور شمع اور دوسری اور بھی عالمہ ہیں جو کہ اس پہ مجالس پڑھتی ہیں اور اپنے علم سے لوگوں کو منور کرتی ہیں, لوگ ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ٹاپک ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے ماحول کو کہ لوگوں کو ماحول کے بارے میں, آج کل کے حالات کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس قسم کا وقت جا رہا ہے, اور ہمیں اس حالات کے مطابق کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کس طرح ان کو آگے بڑھانا ہے, تاکہ ہماری یہ آج کی جو نسل ہے کل کو آگے بڑھ کے کس طرح معاشرے کے اندر ایک بہترین اور اعلیٰ کردار پیدا کر سکے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. مطلب خواتین جب بھی آپ سے وہاں ظاہر رابطہ کرتی ہیں, آتی ہیں, تو ظاہر ہے آپ انہیں صحیح گائیڈ لائن دیتی ہیں, اور ظاہر بہت اہم کام آپ ظاہر خواتین کے حوالے سے کر رہی ہیں. ناظرین, آپ نے یہ جو پروگرام ظاہر آج سکینہ ٹرسٹ کے حوالے سے تھا, اور اس ادارے کا ہم نے تعارف کرایا, اور ظاہر وہ ادارہ جو ہے اس وقت بھی بہت سرگرم ہے, اور کچھ ہی دن پہلے جو ہے نا اس کے ادارے کو ظاہر مزید وسیع کیا جا رہا ہے, اس کی تعمیرات کی جا رہی ہیں, اور اس میں بہت زیادہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس میں ظاہر شاہ صاحب ہوئے اور علامہ صاحب جو قبلہ جعفر علی نجم صاحب قبلہ جو ہیں وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے ظاہر ہے اس ادارے کو چلا رہی ہے, اور بہت ہی زیادہ خدمات ظاہر انجام دے رہی ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ان کو ظاہر فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کوئی ایک شخص جو ہے اس ادارے کو جو ہے وہ نہیں چلا سکتا. اور خاص طور پہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے یہ انکم کا جنریٹ کرنے کی جگہ نہیں ہوتے, لیکن ان میں صرف اور صرف میں اور آپ سب مل کے اگر ہم خود بھی جا کے جو ہے پیسے کے ساتھ ساتھ ان کو ضرورت ہوتی ہے جو ہے ایز اے ورکرز کی بھی کہ جو ان کے ساتھ کام کریں. اگر کوئی لوگ پیسے نہیں دے سکتے یا ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے پیسوں کے حوالے سے, لیکن ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے آپ تعاون بھی ویسے بھی جا کے ان کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کام کر کے اس ادارے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ظاہر اتنا اہم ادارہ جو اتنے سارے کام انجام دے رہا ہے, جس میں 250 تقریباً بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور تقریباً 25 ٹیچرز جو ہیں وہ ظاہر اعلیٰ تعلیم جو ہے بچوں کو دے رہے ہیں. لیکن اس ادارے کے حوالے سے ظاہر ڈونیشن کے حوالے سے میرے خیال سے ہم ایک اور پروگرام جو ہے ارینج کریں گے, اور جس میں علامہ صاحب اور شاہ صاحب اور جو ان کے ٹیم ممبرز ہیں وہ لازمی طور پہ انشاءاللہ شریک ہوں گے, اور اس میں ہم آپ سے ظاہر امید کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب فیس بک کے لیے ہدایت فیڈ بیک کے لیے ہدایت ٹی وی کے پہ آپ جو ہے وہ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزم ادب پروگرام کا پیج جو ہے فیس بک کے اوپر ہے, اس پہ بھی آپ جو ہے اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور ادارے کے ساتھ ہم جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.